اے مسلمانوں ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور آخرت کو نہیں مانتے. تو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی نہیں مانتے اور آخرت کو بھی نہیں مانتے, تو ہم سے لڑنے کی بات تو قرآن کہہ رہا ہے تمہارے درمیان. یہ بھی سورہ توبہ کی آیت ہے اور وہی مکہ کے مشرکین کے متعلق آئی ہے, لیکن یہ ابھی تک اپنے اوپر فٹ کر رہے ہیں, ابھی تک اپنے اوپر گڑ رہے ہیں. خیر اپنے اوپر فٹ کرتے ہو تو ٹھیک ہے, تمہاری مرضی. لیکن اس آیت کے متعلق میں پھر گیتا کو اٹھاتا ہوں, پھر شریمد بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 18, 22 اور 30, 3 اس میں ورس ہیں. یہ ہم نے کافی تگ و دو کے بعد سب جمع کر لیا. الحمدللہ ہمارے پاس بھی وہ علماء آج بھی موجود ہیں جو ہر جگہ کے خزانے نکالتے ہیں. اللہ دہشت گرد اور آتنکواد سے ہمیں نفرت ہے, ہم جو لڑیں گے تو وہ سینہ بہ سینہ مقابلہ کریں گے انشاءاللہ العزیز. وقت آئے گا آمنے سامنے مقابلہ کیا جائے گا. آیت سنو, آیت کے بعد پھر ان کے کتاب میں بھی جو موجود ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. اس آیت کو لے کر کے جو تکلیف ہے, اور جب تم زمین میں نہیں, آیت کا ترجمہ میں بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. یا آگے تک آیت ہے, ترجمہ سنو. اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا, اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے. اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں, اور اگر تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو, کافروں کی یہی سزا ہے. یہ آیت درد دیتی ہے, تکلیف دیتی ہے. دیکھو جہاں پاؤ مارو قتل کرو, قرآن یہی کہہ رہا ہے, قرآن یہی کہہ رہا ہے. تو اب ہم بتاتے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے تو پھر گیتا کیا کہہ رہی ہے. شریمد بھگوت گیتا چیپٹر 4 ورس نمبر 78, اس میں یہ کہا جا رہا ہے سادھوؤں, کرشنا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں کب کب آتا ہوں, سنو. کہتے ہیں سادھوؤں کی حفاظت کرنے کے لیے اور گنہگاروں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اور دھرم کو قائم رکھنے کے لیے میں الگ الگ انداز میں اوتار لیتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ کرشنا کہہ رہے ہیں. میں نیست و نابود کرنے کے لیے آتا ہوں. کس کو؟ جو گنہگار ہیں ان کو نیست و نابود کریں گے کرشنا جی, اور سادھوؤں کی حفاظت کریں گے, اور جو دھرم کو نہیں مانتا اس کو ختم کرنے کے لیے یہ الگ الگ اوتار میں آئیں گے. یہاں نہیں مل رہا ہے تم کو کہ بھائی وہ سیدھے کرشنا جی اتر کے ختم کرنے آ رہے ہیں. تم کیا جواب دو گے؟ وہی انشاءاللہ ہم بھی بعد میں جواب دیں گے. قرآن کہتا ہے, قرآن کی جو آیت ہے جس میں ان کو یہ تکلیف ہے, ہاں, یا ایھا الذین آمنوا, بڑے مزے کی بات, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو یہودیوں کو عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ. یہ دوست کا ترجمہ کرتے ہیں, اولیاء کا مطلب حقیقت میں دیکھا جائے تو صرف دوستی مراد نہیں بلکہ ان کو سارے اختیارات مت دو. یہ اصل مسئلہ ہے, کیونکہ مدینے میں جب صحابہ گئے تھے تو وہاں یہودی بھی تھے, عیسائی بھی تھے, وہ چھپے ہوئے دشمن تھے اور جا کر کے مشرکین اور دشمنوں کی مدد کرتے تھے. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ایمان والو تم بچے رہو ان کے ساتھ, کہ تم جا کر کے ان کو رازیں بتاؤ گے, اپنے سارے مال اسباب کی سب راز بتاؤ گے تو یہ جا کے دشمنوں کو بتائیں گے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا, ان سے دوستی مت رکھو, ان کو پورا اختیار مت دو. لیکن یہ 1400 سال کے بعد آج واویلا مچا رہے ہیں. دیکھو قرآن تو کہہ رہا ہے دوستی مت کرو. ارے یہودیوں سے دوستی نہیں کرنا, عیسائیوں سے دوستی نہیں کرنا ہے, اور کافروں سے دوستی نہیں کرنا ہے. قرآن تو صرف دشمنی سکھا رہا ہے, دوستی نہیں سکھا رہا ہے. اچھا قرآن دوستی نہیں سکھا رہا ہے, دشمنی سکھا رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں پھر یہاں جو وید ہیں اور دوسری کتابیں, وشنو پران, ان کی پران بھی ہیں بہت ساری, اور ایک کتاب ہے اپستھما دھرما شاسترا جس میں 2128 میں ایک ان کا ورس ہے, ایک آیت ہے. کیا کہہ رہے ہیں سنیے. کتابیں بھی مل جائیں گی, انٹرنیٹ پر بھی مل جائیں گی, میرا کہا ہوا سب ریکارڈ بھی موجود ہوگا. کہا جا رہا ہے ایک چنڈال یعنی دلت کو, چنڈال کہتے ہیں دلت, شودر کو ہاتھ لگانا بھی گناہ ہے. ارے ہم دوستی کرنے کو منع کر رہے ہیں. یعنی قرآن کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, یہودیوں سے اور عیسائیوں سے دوستی نہ کرو. اتنی بات پر تم واویلا مچا رہے ہو.
اور یہاں تو قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ دلت اور شودر کو ہاتھ لگانا بھی گناہ ہے. ہاتھ بھی مت لگاؤ. کیوں؟ انسان نہیں ہے وہ؟ دلتوں کو سناؤ. اور اس کو بات کرنا، اسے دیکھنا بھی گناہ ہے، اسے دیکھنا بھی گناہ ہے. اور ایک ورس ہے ان کے اندر، اسانا سمہیتا، اس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 46، ایک ملیچ اور چنڈال سے بات کرنے کے بعد. اب سنو، ملیچ کس کو کہتے ہیں؟ ملیچ یہ دوسرا باہر سے آئے ہوئے آدمی کو ملیچ کہتے ہیں. یعنی ہم مسلمان بھی ملیچ ہو گئے ان کے نزدیک. یہ کہتے ہیں باہر سے آئے ہوئے، تو ہمارے بارے میں بھی یہی بات آئے گی. اب قرآن میں اور بھگوت گیتا میں اور دوسری کتابوں میں کیا کیا سکھایا جا رہا ہے یہ کوئی نہیں بولتا. یہ بھی لے کر کے کبھی سپریم کورٹ جاؤ، یہ بھی لے کر کے جاؤ کہ بھائی یہاں پر بھی تو بہت زیادہ سختی کی بات آئی ہے. چنڈال کو، شودر کو ہاتھ لگانا بھی منع کہا جا رہا ہے. یہ تو بھید بھاؤ ختم کیا جا رہا ہے. کوئی گیا نہیں سپریم کورٹ. اب سننے کے بعد ہو سکتا ہے کوئی چلا جائے. ایک ملیچ اور چنڈال سے بات کرنے کے بعد، یا کسی ایسی عورت سے بات کرنے کے بعد جس کو اس کے شوہر نے چھوڑ دیا، کیا ہے دھرم میں؟ دیکھیں کیا حکم ہے. چنڈال سے بات کرو، شودر سے بات کرو، یا کسی عورت سے ہاتھ ملا لیا جس کو اس کے شوہر نے چھوڑ دیا ہے، بات کیا، یا پیشاب پخانے کو ٹچ کیا، تینوں برابر ہے. پیشاب پخانے کو ٹچ کیا تو کہا جا رہا ہے کہ آدمی کو اپنا منہ اچھے سے دھو لینا چاہیے. شودر کو پکڑ کے آیا، ایسی عورت سے بات کر کے آیا جس کا شوہر نہ ہو، یا پیشاب پخانے کو ٹچ کیا تو اسے چاہیے کہ پورا منہ دھو لے، کھلی کرے. ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا. یہاں قرآن نے صرف یہ کہا تھا یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رازدار مت بناؤ، واویلا مچایا. اور تم تو ٹچ کرنے کو بھی منع کر رہے ہو، پیشاب پخانے کے برابر عورتوں کو بھی بنا دیا. اس کے بارے میں نہیں جاتے کہ یہ سخت آیت ہے، یہ بھی مقدس کتابوں سے اس کو بھی نکالنا چاہیے. پیدا کرو کسی وسیم گنڈے کو. وشنو پران بک نمبر 3 چیپٹر نمبر 18، یہ وشنو پران، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. دیکھیں واقعہ، بھید بھاؤ کون کرتا ہے. سنیں، ساتا دھرو بادشاہ کا ایک نام ہے. ساتا دھرو، ساتا دھرو نام کا ایک بادشاہ تھا. اس نے ایک بڑا گناہ کر لیا تھا. یہ کتاب میں وشنو پران میں یہ موجود ہے. کیا گناہ کر لیا تھا؟ توجہ، بادشاہ نے گناہ یہ کر لیا تھا کہ ایک کافر سے بات کیا تھا. کافر سے بات کر لیا. ان کے نزدیک کون کافر ہے؟ جو ان کے دھرم کو نہیں مانتا. جو دھرم کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی وہی کافر ہے جو اللہ کو نہ مانے. ان کے ہاں بھی کافر، ہم کافر ان کے نزدیک ہے. تو بہرحال ساتا دھرو بادشاہ نے ایک کافر سے بات کیا. اتنا بڑا گناہ کر لیا اس نے. کیا ہوا کتاب میں موجود ہے. حالانکہ وہ روزے سے تھا، وہ اپواس سے تھا. اس وقت اس نے بات کر لیا تو اس کو سزا کیا ملی؟ بادشاہ کو مرا تو دوسرے جنم میں کتا پیدا ہوا. دوسرے جنم میں وہ کتا بن کر کے پیدا ہوا. ارے کافر سے بات کرنے پر کتا بن کے پیدا ہو جاتے ہیں. یہاں تو قرآن نے صرف دوستی کرنے کی بات منع کی ہے. دوستی کرنے سے منع کیا، سپریم کورٹ پہنچ گئے. اور کتا پیدا ہونے کی بات کی تو سیشن کورٹ میں تو جانا چاہیے. ارے کیا کیا بات کر رہے ہو؟ کافر سے بات کرنا منع ہے؟ ہم نے کبھی کہا ہے؟ ہم نے کبھی نہیں کہا. ہماری ہندوؤں سے بھی بات ہے، کرسچن سے بھی بات ہے، یہودیوں سے بھی بات ہے. لیکن جس معنی میں، جس مسئلے میں بات کرنا ہے ہم بات کرتے ہیں. ہم نے یہ نہیں روکا ہے. یہ کتابوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن پہ ہم حملے کرتے جائیں اور ہم کو بولنے والا کوئی نہیں رہے گا. ارے میں تو ایک ادنا خادم ہوں، ابھی اللہ کے شعر موجود ہیں. ایک نہ ایک اٹھے گا اور پھر تمہیں تمہارا آئینہ دکھاتا رہے گا انشاءاللہ العزیز. اب آگے دیکھیں، ایک آیت یہ بھی ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. اے مسلمانوں، ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کو نہیں مانتے. تو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی نہیں مانتے اور آخرت کو بھی نہیں مانتے، تو ہم سے لڑنے کی بات تو قرآن کہہ رہا ہے تمہارے درمیان. یہ بھی سورہ توبہ کی آیت ہے اور وہی مکہ کے مشرکین کے متعلق آئی ہے. لیکن یہ ابھی تک اپنے اوپر فٹ کر رہے ہیں، ابھی تک اپنے اوپر گڑ رہے ہیں. خیر اپنے اوپر فٹ کرتے ہو تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی. لیکن اس آیت کی سب جگہ نظر رہتی ہے. میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں، ہمارے ساتھ علماء کی ایک بڑی جماعت ہے الحمدللہ. گیتا میں
कृष्णा अर्जुन से कहता है, आयत ज़हन में है ना, अल्लाह ने फरमाया उन लोगों से लड़ो जो अल्लाह को नहीं मानते और आखिरत पर ईमान नहीं रखते, उनसे लड़ो, जंग करो। अब कृष्णा अर्जुन से क्या कह रहे हैं सुनो। कहता है सारे जिस्म ख़त्म होने वाले हैं मगर रूह बाकी रहने वाली है, इसलिए अर्जुन इस बात को समझकर जंग करो कि जिस तरह इंसान पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही रूह पुराने जिस्म को छोड़कर नए जिस्म में आ जाती है। तो ऐ भारत के बेटे अर्जुन, जिस्म में रहने वाली रूह को ख़त्म नहीं किया जा सकता, वो अगले जन्म में फिर पैदा हो जाएगी। यानी अगर तुम किसी जिस्म को मारते हो, काटते हो, तो खौफ करने की ज़रूरत नहीं। और एक दूसरी उसमें ये कहा गया है कि तुम इस बात का खौफ नहीं करना, इसलिए कि जिस जानदार को तुम मार रहे हो उसके बारे में तो लिखा गया है, पहले से ही मरने वाला था। खाली तुम जिस्म को मार रहे हो, रूह तो रहती है। इनके यहाँ 7 जन्म का जो मसला है, तो काटो जितनों को चाहे, मारते रहो। अरे यहाँ मारा, अभी ये दूसरी जगह आ जाएगी, पूर्ण जन्म लेकर के दूसरे में पैदा हो जाएगी। तो कृष्णा अर्जुन से कह रहे हैं मारो इनको, कोई मसला नहीं है। और कुरान के मुतालिक कह रहे हो कि अल्लाह ने फरमाया कि कत्ल करो उन लोगों को। गीता में भी वही चीज़ मिलेगी आपको, सेम कॉन्टेस्ट, सेम चीज़ें हम निकाल करके, ये अभी कुछ ही चीज़ें हैं, तलाश करेंगे तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अब देखें, जो लोग, ये एक आयत ये भी है, इसको कहते हैं ऐ ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। ऐ ईमान वालो, अपने बाप अपने भाइयों को दोस्त न रखना। तुम्हारे लिए भी हुक्म है, हमारे लिए भी। अपने बाप भाइयों को दोस्त नहीं रखना अगर वो ईमान छोड़कर काफिर हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी यही करेंगे ना। हाँ, हमारा अकीदा यही है, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा करते, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा करते। हमारा अकीदा ये है, नबी से जो हो बेगाना वो हमारा हो नहीं सकता। और कुरान कह रहा है तुम्हारे बाप भाई वगैरह अगर ईमान को छोड़कर कुफ्र को पसंद करते हैं तो दोस्त मत रखो उनको, उनके साथ दोस्ती मत रखो, वरना क्या होगा, तुम्हारे साथ भी छेड़छाड़ करेंगे और अलग मामलात होंगे। बहरहाल अब गीता में भी ऐसा ही